السلام علیکم۔ کچن میں رکھے ہوئے مسالے نہ صرف کھانے کا ذائقہ بڑھانے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں بلکہ یہ بہت سے مسائل کو دور کرنے میں بھی کارگر سمجھے جاتے ہیں۔ خاص طور پر زیرہ، سونف اور اجوائن کے بیجوں کا مرکب آپ کو خطرناک بیماریوں سے دور رکھ سکتا ہے۔ اس میں پروٹین، آئرن، فائبر، میگنیشیم، کیلشیم، اینٹی آکسیڈنٹس اور زنک جیسے بہت سے ضروری غذائی اجزاء پائے جاتے ہیں۔ اس مکسچر کے استعمال سے آپ وزن کم کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ گلے کی خراش اور نزلہ زکام کو بھی دور کر سکتے ہیں۔ آئیے جانتے ہیں ان مسالوں کے کچھ فوائد۔ زیرہ، اجوائن اور سونف کو ایک ساتھ کھانے کے فوائد۔ شوگر کو کنٹرول کریں۔ ڈائبٹیز کو کنٹرول کرنے کے لیے آپ زیرہ، اجوائن کے بیج اور سونف کو ایک ساتھ کھا سکتے ہیں۔ یہ بلڈ شوگر کو کنٹرول کر سکتا ہے۔ اس کا استعمال گلائسیمک انڈیکس کو کم کرتا ہے جو بلڈ شوگر لیول کو کم کر سکتا ہے۔ کولیسٹرول کو کم کرنے میں مدد ملتی ہے۔ جسم میں کولیسٹرول کی سطح کو کم کرنے کے لیے زیرہ، سونف اور اجوائن کو ایک ساتھ کھایا جا سکتا ہے۔ یہ جسم میں جمع اضافی چربی اور کولیسٹرول کو کم کرتا ہے۔ اس سے آپ کا وزن بھی کم ہوتا ہے اور یہ کیلوریز کو تیزی سے جلانے میں بھی مدد کرتا ہے۔ اگر آپ خراب کولیسٹرول کو کم کرنا چاہتے ہیں تو زیرہ، سونف اور اجوائن کے بیج لیں۔ اس سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ پیٹ کے مسائل کو کم کرتا ہے۔ پیٹ کے امراض کو دور کرنے کے لیے سونف، اجوائن کے بیج اور زیرہ لیں۔ اس میں موجود اینٹی آکسیڈنٹس اور فائبر ہاضمے کو بہتر بناتے ہیں۔ اجوائن اور زیرہ خاص طور پر قبض اور بد ہضمی سے نجات دلاتے ہیں۔ اس سے آپ گیس کا مسئلہ کم کر سکتے ہیں۔ زیرہ، سونف اور کیرم کے بیجوں کو دن میں 2 بار کھانے سے پیٹ کی بیماریاں دور ہو جاتی ہیں۔ مرغی کا گوشت ہمارے یہاں سب سے زیادہ کھایا جانے والا گوشت ہے۔ پھر چاہے دعوت ہو، شادی ہو یا پھر بازاروں میں ملنے والا کھانا، ہر جگہ مرغی کے گوشت کا استعمال بڑھ چکا ہے۔ خاص کر ہمارے گھروں میں کئی گھرانوں میں یہ ایک اہم غذا سمجھی جاتی ہے اور اسے لوگ شوق سے کھانا پسند کرتے ہیں۔ تاہم لذت اور پروٹین سے بھرپور اس مرغی کے گوشت میں بیکٹیریا کے حملے کرنے کا زیادہ خطرہ ہوتا ہے۔ اس لیے اسے صحیح طریقے سے پکانا اور محفوظ کرنا بے حد ضروری ہے۔ تو آئیے ہم اس سب کے بارے میں جانتے ہیں۔ مرغی کا گوشت کتنے دنوں تک فریج میں محفوظ رکھا جا سکتا ہے؟ ایک ہیلتھ رپورٹ کے مطابق امریکہ کے محکمہ زراعت کا کہنا ہے کہ مرغی کا کچا گوشت فریج میں تقریباً 1 سے 2 روز تک محفوظ رکھا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ مرغی کا پکا ہوا گوشت تقریباً 3 سے 4 روز تک فریج میں رکھا جا سکتا ہے۔ مرغی کے گوشت کو فریج میں ذخیرہ کرنے سے بیکٹیریا کی افزائش کو کم کرنے میں مدد ملتی ہے، کیونکہ 4 ڈگری سینٹی گریڈ سے کم درجہ حرارت میں بیکٹیریا کی افزائش سست ہو جاتی ہے۔ مرغی کا گوشت فریزر میں کتنے دنوں تک محفوظ رکھا جا سکتا ہے؟ ایک اور تحقیق کے مطابق مرغی کچا گوشت فریزر میں 9 ماہ تک فریز ہو سکتا ہے، جبکہ پکا ہوا گوشت 2 سے 6 ماہ تک فریز کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ کچے گوشت کو لنچ باکس جیسے کسی ڈبے میں محفوظ رکھیں تاکہ اس کا پانی فریزر میں لیک نہ ہو اور فریزر میں رکھی دیگر اشیاء بیکٹیریا سے محفوظ اور بچ سکیں۔ مرغی کا گوشت خراب ہو گیا ہے تو اس بات کا ہمیں کیسے معلوم ہوگا؟ اس کے بارے میں جانتے ہیں۔ کچا اور پکا ہوا مرغی کا گوشت رنگ اگر سرمئی سبز ہونا شروع ہو جائے تو یہ خراب ہونے کی نشانی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ خراب ہو چکا ہے۔ یہ رنگ بیکٹیریا کی نشوونما کی نشاندہی کرتے ہیں۔ مرغی کے گوشت سے آنے والی بو سے بھی اس کے خراب ہونے کا علم ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ تیزابی بو خارج کرتا ہے جو امونیا سے مشابہت رکھتا ہے۔ اس کے علاوہ مرغی کے گوشت کو ہاتھ لگانے سے بھی اس کے خراب ہونے کو معلوم کیا جا سکتا ہے۔ اگر اس کی سطح پتلی ہو جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ گوشت اب کھانے کے لائق نہیں ہے، یہ خراب ہو چکا ہے۔ خراب مرغی کا گوشت کھانے سے کیا ہوگا؟ اس کے بھی نقصانات ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے۔ خراب مرغی کا گوشت کھانے سے فوڈ پوائزنگ ہو سکتی ہے۔ مرغی کے گوشت کو فوڈ پوائزنگ کا زیادہ خطرہ ہوتا ہے۔ اکثر گھروں کا یہ حال ہوتا ہے کہ فریج کھولتے ہی ناگوار سی بو ناک سے ٹکراتی ہے اور سب کے سامنے انسان شرمندہ سا ہو جاتا ہے۔ ہم آپ کو فریج کی ضدی اور ناگوار بو سے جان چھڑانے کے چند آسان طریقے بتا رہے ہیں۔ سرکہ سے صفائی۔
सिरका से साफ करें। पानी और सफ़ेद सिरका को बराबर मिकदार में मिक्स करें और अपने फ्रिज की अंदरूनी हिस्सों को साफ करने के लिए इस महलूल का इस्तेमाल करें। सिरका बदबू को ख़त्म करने में मदद करता है। कुटा हुआ लीमू भी रखा जा सकता है। पानी के फ़िल्टर और ड्रेन होल को खोलने के लिए सिरके के इस्तेमाल। पानी के फ़िल्टर्स को बाकायदगी से तब्दील करें। अगर आपके फ्रिज में वाटर डिस्पेंसर या आइस मेकर है तो मैन्युफैक्चरर की तजवीज़ के मुताबिक फ़िल्टर्स को तब्दील कीजिए। ड्रेन होल को भी हर माह चेक करें और सफाई करें। बेकिंग सोडा। अपने फ्रीज़र में बेकिंग सोडा का एक खुला डिब्बा रखें। अगर आपके फ्रीज़र में तेज़ बदबू आ रही है तो इसमें बेकिंग सोडा एक डब्बा रख दें ताकि बू जज़ब हो। केले पाकिस्तान में मिलने वाला आम तरीन फल है। चूँकि ये मीठा होता है और इसे खाने के लिए कांटे या बीज वगैरह निकालने की मेहनत भी नहीं करनी पड़ती, इसलिए ये सबको ही पसंद आता है। अलबत्ता इस आम से फल के बारे में आज हम आपको कुछ ऐसा बताने जा रहे हैं जिसे जानना हम सब के लिए नहायत ज़रूरी है। केले के ऊपर अक्सर ही स्याह निशान मौजूद होते हैं। ये निशान केले की सेहतमंदी को ज़ाहिर करते हैं। केले पर स्याह निशान का मतलब माहिरीन इसके अंदर मौजूद एसिड को शक्कर बन जाने की अलामत करार देते हैं और स्याह धब्बों वाले केले काफ़ी मुफीद मानते हैं। लेकिन अगर केले की सतह पर स्याह धब्बे के साथ उभार देखें तो इसे कभी ना खरीदें। छिलके पर उभार के नीचे जानलेवा मकड़ियों के बाद से छोटे छोटे अंडे थे, जिनमें से कुछ मकड़ियाँ बाहर भी निकल रही थी। ये मकड़ियाँ जंगल में रहती हैं और दिन होते ही मुख्तलिफ फलों के अंदर चली जाती हैं, इसलिए ऐसा फल ख़रीदने से गुरेज करें जिस पर उभार मौजूद हो, या कम से कम एक बार ज़रूर चेक कर लें। मानसून के मौसम में जो चीज़ सबसे ज़्यादा मुतासिर करती है वो है हमारी जिल्द, बाल और हवा में नमी के बाइस इनकी हालत ख़राब हो जाती है। आज हम सिर्फ बालों की बात करेंगे कि इस मौसम में इनको ख़राब होने से कैसे बचाया जाए, या अगर ख़राब हो गए हैं तो इन्हें ठीक कैसे किया जाए। ख़राब और फ्रीज़ी बालों के लिए स्प्रे बनाने का तरीका बताएंगे। 1 कप चावल का उबला हुआ पानी, 5 से 6 जामुन, 100 मिलीग्राम जिंक की गोली, 1 विटामिन डी कैप्सूल, 5 से 10 कतरे रोज़मेरी ऑयल। चावल के नीम गर्म उबले हुए पानी में ये सारी चीज़ें मिलाकर थोड़ी देर के लिए रख दें। इसके बाद इसे अच्छे से हिलाकर एक बोतल में भरकर फ्रिज में रख दें। रात को इसे बालों की जड़ों में लगाकर अच्छे से मसाज करें और अगली सुबह हल्के शैम्पू से बालों को धो लें।